جی آج ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں رادرم ٹاؤن ہال کی۔ یہاں دو بڑے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ایک ہے خالد کھوکھر، اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری PFUJ، اور دوسرے ہیں M اقبال، IT منسٹر AJK سے، اور یہ ملنے آئے ہیں کونسلر تجمل خان صاحب کو، جو کہ میئر ہیں رادرم کے۔ بہت سارے اور گیسٹ بھی ان کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی ملاقات کی میئر صاحب کے ساتھ، اور میئر صاحب نے شیلڈ بھی ان کو دی، اور جو ہال ہے کونسل کا وہاں پر بھی انہوں نے وزٹ کروایا، اور یہ شیلڈ اقبال صاحب کو بھی انہوں نے دی۔ یہ ہال کی تصویریں ہیں، اور وہاں کی بھی انہوں نے خوب سیر کروائی۔ اور بھی بہت سارے گیسٹ آئے ہوئے تھے جن میں ہم بھی شریک تھے، اور عفت حمید صاحبہ بھی تھی، شمس بھی تھے، اور یہ دستخط کر رہے ہیں جو وزٹنگ بک ہوتی ہے اس میں جناب خالد کھوکھر صاحب، اور یہ گروپ فوٹو جو ہے وہ کونسل ہال میں ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع کا میں نے بھی ایک چھوٹا سا انٹرویو میئر صاحب کے ساتھ کیا۔ آج ہمارے ساتھ رادرم کے جو میئر ہیں تجمل خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس جو ہے اس میں اور جو یہاں UK کی پالیٹکس ہے اس میں کیا فرق ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تجمل بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا فرق ہے UK کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس میں؟ فرق یہ ہے جناب کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر UK میں آپ محنت کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا عزت بخشے گا، اور یہاں کی جو سسٹم ہے کامن کرٹسی ہے، آپ جتنا دل لگا کے کام کریں گے اتنا آپ کو موقع فراہم ہوگا، اور آپ کی قابلیت پہ آپ کو آگے جتنے بھی آپ کو جتنے بھی سٹیپس لینے ہیں یا لینے ہوں گے وہ انشاءاللہ ایک سسٹم کے طور پر آپ کو سسٹم آگے لیتا جائے گا۔ اچھا، بعض جگہ پہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہاں انگلستان میں بھی آ کر ہم لوگ جو ہیں پاکستانی خاص طور پر جو امیگرنٹس یہاں پر آتے ہیں، وہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ برادری ازم، دوستوں یاری، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی قابل ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دوست ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک لحاظ سے اس کا ایک کانسیپٹ کے لوگ ایسے سمجھتے ہیں، لیکن ابھی جو سسٹم آ رہی ہے، وقت آ گیا ہے کہ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر سسٹم کو جانے ہوئے آپ اگر ہم ایز اے کمیونٹی ایسے بندے یا انڈیویجولز آگے لائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اور ابھی جو وقت آ گیا، ہمارے بچے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ماشاء اللہ ہر گھر میں 1 2 3 گریجویٹس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دے کمنگ تھرو ناؤ، دے آر بیکمنگ مور پروفیشنل، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وہ ہمارا جو نام ہے روشن کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کے جو سسٹم ہے یہاں کا، جو پالیٹکس سسٹم ہے اس میں ضرور ان کو آنا چاہیے، کیونکہ تبھی آپ کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی اگر آپ وہاں سسٹم میں موجود ہوں گے تو۔ دیکھیں انشاءاللہ بالکل صحیح، اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹل ہے ابھی جو ایجوکیشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں بچیاں ہیں ابھی نکل رہے ہیں ایجوکیشن میں، پروفیشنل دنیا میں وہ بہت سی لیپس کر رہے ہیں آگے، دے آر گیٹنگ ٹو ویری ویری ہائی پوزیشنز ان دا آرگنائزیشنز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی ایسی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب وہاں اپنا عروج وہ پا لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ وہ سیاست کی طرف خود بخود آ جائیں گے۔ لیکن جو کمیونٹی کو میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں آئے، جو دنیا کا جو بھی بچہ کوئی بھی فیلڈ لینا چاہتا ہے اس کی فل سپورٹ کریں، اور اسے یہ انشاءاللہ اتنا تیار کریں کہ وہ جو بھی فیلڈ ہے اس میں نمبر 1 ہونے کی کوشش کریں۔ آپ کو کتنا عرصہ لگا یہاں تک پہنچنے میں، میئر بننے میں؟ مجھے تقریباً آئی تھنک اراؤنڈ اباؤٹ 20 ایئرس، کیونکہ آئی واز جسٹ اے ممبر۔ پھر اس کے بعد میں نے لیبر پارٹی میں جو عہدے ہوتے ہیں عہدیدار میں رہا ہوں، اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے آیا ہوں، اور اس طریقے سے۔ اچھا، میں نے انیشلی سوال کیا تھا کہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اور وہاں کی اور یہاں UK کی جو پالیٹکس ہے اس میں کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی ڈیلیوری دیکھتے ہیں، آپ کی اٹینڈنس دیکھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں کی سسٹم ہے نا وہ آپ اسکروٹنائز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اسکروٹنائز نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں یا نہ کریں، آپ یو ناٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ یہاں پہ ہر چیز کا معیار ہوتا ہے، اور آپ کو آل دا وے تھرو آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، چیک اینڈ بیلنسز، وہ ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، چاہے وہ اٹینڈنس ہو، چاہے وہ کام ہو، کیس ورک ہو،
اور جس طرح آج میں اللہ کے پاک کے کرم سے یہاں بیٹھا ہوں ایز اے میئر آف رادرم، اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ہے میری کہ میں جو بھی میری ذمہ داریاں ان کو پورا نبھاؤں. اگر نہیں نبھا سکا تو پھر وہ ظاہر انگلیاں اٹھیں گے کہ یار آپ میئر بنے تو یہ چیزیں مس ہو رہی ہیں یا آپ نہیں کر رہے یا زیادہ کر رہے ہیں. سو آئی ہیو ٹو کیپ، کیونکہ میئر کا جو آفس ہے نا اٹس اے نان پولیٹیکل رول. سو مجھے اکراس دا پولیٹیکل بیس جو ہے نا I have to keep everybody as close and keep working with everybody within Rotherham. اچھا، رادرم کی جو کمیونٹی ہے، ہماری اپنی کمیونٹی، اس نے بڑا سفر کیا ہے کچھ پچھلے چند سالوں میں. آپ کو بھی ان کیسز کا بخوبی علم ہے، تو اب کیا حالات ہیں؟ کچھ بدلے ہیں یہاں پر؟ میرا یہاں پہ بیٹھنا یہ بخود ایک ثبوت ہے کہ بدلے ہیں. اور یہ دیکھیں، کوئی بھی قوم ہوتی ہے نا، کبھی جب بھی کوئی قوم کوئی سفر کرتی ہے، کوئی کمیونٹی سفر کرتی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امیدیں ہم نے لگائی ہوئی تھی. ہم بھی نئے جب 2015 میں کاؤنسلر بن کے آیا ہوں یہاں پہ، حالات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت خراب تھے. ہمارے یہاں پہ ایک مارشل لاء کی قسم کا جو ہمارے لنڈن سے بھیجے ہوئے افراد 5-6 افراد تھے جو کنٹرول کر رہے تھے کاؤنسل سارا. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے پھر ہم نے انہیں پروو کیا کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ بھی اگین چیک اینڈ بیلنسز ور ان پلیس. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو گاڑی چلنے لگی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یا ہماری کمیونٹی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، اور ایون ود دا پولیٹیکل رجیم ہماری جو رادرم ہے، یا میرا یہاں بیٹھنا بالخصوص یہ گواہی ہے کہ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پھر دوبارہ ایک بار زندہ ہو گئے، زندہ قوم. ماشاء اللہ. اور یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس وقت، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں ڈسکرائب کروں گا کہ جس طرح رولر کوسٹر رائڈ ہوتی ہے نا، کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں، تو کبھی اسپیڈ میں ہوتے ہیں، کبھی سلو ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لحاظ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کی سپورٹ یا نہ، پولیٹیکل بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسری سب تو بڑی چیز ہے کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی، جب until the power isn't given to the people, unfortunately you won't see the development in any چاہے وہ کاؤنسل ہو یا چاہے وہ کنٹری ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم کو اور عوام کو آپ نے جب تک وہ پاور نہیں دیں گے، آپ کی ترقی بڑی مشکل ہوگی. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو جو ہے نا چار چاند لگائے اور اسٹیبلٹی لے کے آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ 13-14 پارٹیاں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایک پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ ایک طرف ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک اور بھی پارٹی ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. جی، ان تینوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ حالات جو ابھی ہیں کیسے جا رہے ہیں؟ یہ انفارچونیٹ سٹوری ہے. اگر گراؤنڈز پہ دیکھیں تو اسی چیز کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی از ویری ویری امپورٹنٹ. چاہے دیکھیں کسی پارٹی کے ساتھ لیزن کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو مائنڈ فریم ہے یا پکچر چینج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام باشعور ہوگی ابھی، کہ عوام کو سمجھ آنے لگی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ جو بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک کردار جو ہے نا جو ادا کر رہا ہے کوئی بھی ادارہ اپنے ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے، پبلک کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. پیپل آر ویری ویری انٹرسٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے پھر وہاں پاکستان میں بالخصوص پڑھی لکھی ہوئی ہے، اس چیز کو سمجھ رہی ہے. میڈیا کو دور ہے، سوشل میڈیا کو دور ہے. یہاں یہ پہلا زمانہ نہیں رہا کہ اخبار کا ایک آرٹیکل دیکھ کے ایک پی ٹی وی اور ایک اخبار یا things are beginning to change. آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی سپیڈ میں یہ میڈیا بلڈ ہو رہا ہے اتنی سپیڈ میں ہی انشاءاللہ وہ پبلک اوپینین بھی چینج ہوتا جائے گا. صحیح ہے. تجمل خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، Mayor of Rotherham, and congratulations once again. Thank you. And all the best in the future. Thank you very much. Thank you so much for your time. Thank you. اور آخر میں جو اقبال صاحب ہیں انہوں نے اپنی جو وزارت ہے اس کے حوالے سے جو وہاں تک وہ کیسے پہنچے انہوں نے اس کے بارے میں سب کو بتایا. اور اس طرح سنیے انہوں نے کیا کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. اس ٹائم ٹوڈے میرے لیے تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہو گیا یہاں آ کر.
تھوڑا سا UK کی بھی تھوڑی سی سیاست دیکھوں. ناصر بھائی کا میں بڑا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج انوائٹ کیا ہے, اور جو سارے پریس کلب کے دوست آج مجھے ملے ہیں, بڑی خوشی آپ سب سے ملنے کی. ایک تھوڑا سا آزاد کشمیر میں میرا ایک جو کمزوری ہے نا, میں پریس اور میڈیا میں اتنا اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, کہ میں گیا ہوں کام کرنے کے لیے, میری شوق ہے کہ جا کر کوئی تھوڑا سا کام کروں, تو وہ کافی کمپلینٹس آتی ہیں. تو اس بار میں جا کر کہوں گا کہ 10-12 پریس والے ایک ہی دن پورے میرے ساتھ تھے, تو ان کو میں نے پورا ٹائم دیا, تو اٹس بڑی اچھی بات ہوئی ہے. اور فرسٹ آف آل میں جو ہمارے لارڈ میئر ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بیسکلی یہ جس علاقے سے ہیں, میرا گاؤں بالکل ان کے ساتھ ہے, سو وی آر نیبرز. مل گیا نا, زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ انہوں نے یہاں, تو یہ بھی ایک بہت ہی فخر کی بات ہے. اور جیسے میری عادت ہوتی ہے کہ میں زیادہ نیگیٹو بات کرتا ہی نہیں ہوں, ہر چیز کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو پازیٹیو یہی ہے کہ رادرم کی ہسٹری جو بھی ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک آزاد کشمیر سے, پاکستان سے ہمارا اپنا بھائی اس علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جس طریقے سے میں ان سے ملا ہوں, تھوڑی گفتگو ہماری ہوئی ہے, لیکن میں پورا یقین کرتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت زیادہ بینیفٹ ہوگی, اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کا نام دوبارہ روشن ہو جائے گا اس علاقے میں. سو اگین میں آپ کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرے لیے پرسنلی LA2 چکسواری سے ہوں, تو فخر کی بات ہے کہ رادرم میں ہمارا اپنا لارڈ میئر ہے, اینڈ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آپ ضرور آزاد کشمیر میں ایز مائی گیسٹ, اینڈ وہاں بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں یہ پازیٹیو چیزیں, بڑا ضروری ہے, تو پلیز کریں گے. اور بس تھوڑا سا میں آزاد کشمیر میں اور تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. دیکھو, میرا کوئی سیاست سے لنک نہیں ہے, نہ میری فیملی میں کبھی کوئی سنگل بندہ سیاست میں تھا. میں بیسکلی ایک چھوٹا سا تھا, کشمیر سے ادھر آیا تھا UK میں, اپنی محنت سے کچھ بن گیا ہوں. اور بس میری خواہش تھی کہ اپنے ملک پاکستان آزاد کشمیر میں کچھ کروں. تو بڑے عرصے سے میں سوشل ویلفیئر پروجیکٹس اور کچھ کام کر رہا تھا, اور اس سفر میں مجھے عمران خان صاحب مل گئے تھے کچھ 20 سال پہلے. تو ان کے ساتھ کافی چیریٹیبل کام میں نے کی ہے. تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میری اوورسیز کی پارٹی ہے, تو کیونکہ تمہیں آرگنائزیشن کا پتہ ہے, تم آ جاؤ. تو میں نے کہا ہاں صاحب, مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو وہ غصے میں آگے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے, کیونکہ نوجوان تمہارے جیسے آگے نہیں چلتے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. سو آئی جوائن PTI, پرابلی 16-17 سال ہو گئے, زیادہ نہ ہو گئے, مجھے یاد نہیں رہا ایگزیکٹلی. اور بیہائنڈ دا سینز میں نے کام کیا ہے کہ PTI کو ایک کسی طریقے سے ہم انسٹیٹیوٹ اور پارٹی بنا لیں جہاں سب انکلوژن ہو, اور کوشش کریں کہ ہم جو اوورسیز پاکستانیز کشمیریز ہیں اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں. تو یہ میرا رول رہا ہے. اور جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تھی, تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ پاکستان میں کچھ کرو, کیونکہ اگین میں سیاسی سے تھوڑا سا ڈرتا تھا. تو میں نے معذرت کر لی کہ میں ابھی نہیں آ سکتا, لیکن اگر آپ کی آزاد کشمیر میں حکومت بنی, کہ آزاد کشمیر از مائی ہوم, تو پھر میں ضرور آ جاؤں گا. تو وہ جب ابھی ہماری گورنمنٹ پچھلے سال بنی 2021, تو انہوں نے بلا لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اوورسیز کی سیٹ ہوتی ہے. تو میں وہاں بیٹھا, تو میں نے کہا ہاں صاحب میں تھوڑا سا سوچ کر آپ کو بتاؤں گا. وہ تو ہنس پڑے, انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن ایک دوست تھا ساتھ, وہ کہتا تم پاگل نہیں ہو گئے, یہاں تو ایک لائن لگی ہے لوگوں کی, تیار ہوئے ہیں, تو تمہیں تو آفر کر رہے ہیں عزت کے ساتھ, تو یہ تھوڑا سا پاگل بن چھوڑو, تو آ جاؤ. اب کیونکہ ہم سیاستدان کو اتنی ہائی لیول پر رکھتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہمارے نمائندے, اور ان کو ہمارے لیے وہاں ہونا چاہیے. وہ تھوڑا سا ریورس ہو جاتا ہے. تو میں تو پوری کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا جا کر کے آزاد کشمیر کو سسٹم کو چینج کروں, مجھے وہ چینج نہ کر دیں. تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں. جیسے پہلے بھی اپنی بہن سے بات ہوتی تھی, ہم لیڈیز کو بھی عزت دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کوشش میری پوری ہے کو چینج کریں. اس میں جو میرا مین رول ہے, میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ دیکھو مجھے صرف IT کا پتہ ہے, IT کا میرا بیک گراؤنڈ ہے,
اور یہ ایک چیز ہے جس سے آزاد کشمیر میں کافی چینج آ سکتا ہے. لنچ پر بھی ہماری بات ہو رہی تھی. تو میرا پورا فوکس ہے کہ ایک ڈیجیٹل جس میں کہتا ہوں اسمارٹ ایج اے کے میں بنانا چاہتا ہوں, جس میں سٹیزنس کے لیے جو بھی مشکلات ہیں تو 3 کا میں ذکر کروں گا. فار ایگزامپل لینڈ ریکارڈز ایک بہت بڑی ایشو ہے. پھر یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کے فارمز ہوتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس اینڈ یہ ایکسیٹرا, تو ان سب کو میں نے کوشش کرنی ہے کہ آن لائن, اور جو کنزیومر ہے جیسے یہاں ہوتا ہے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, کسی دفتر کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ اسٹرینڈ میرا ہے کہ پوری گورنمنٹ کو اپنے اسکلز اور اپنے طریقے سے اس کو ای گورننس کی طرف لے جاؤں اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں ایک اکیلا بندہ اگر کہوں کہ سارا سسٹم چینج کر دوں گا, یہ نہیں ہوگا. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس پہ کچھ بہتری آئے گی. لیکن جو سب سے ضروری چیز مجھے نظر آ رہی ہے نا, وہ ہے امپلائمنٹ فار آور یوتھ, نوجوانوں کے لیے نوکریاں. جس جگہ میں جاتا ہوں دفتر میں لائن لگی ہوتی ہے بیچاروں غریب بندوں کی, اور یہ ایک کلچر بن گیا سرکاری نوکری. اور سرکاری نوکری میں کیا ہوتا ہے سر, جب آپ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ کام نہیں کرتے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یو ہولڈ پیپل ٹو اکاؤنٹ, وہاں بس سرکاری نوکری مل گئی ہے اور بس فل لائف. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہم چینج کریں, اور اس میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. اگین بہت ہی گریٹفل ہوں عمران خان صاحب سے, انہوں نے مجھے فنڈنگ دی تھی فار IT ایکسلنس سینٹرز. ہمارے پاکستان میں آزاد کشمیر میں کافی فری لانسنگ کی بات ہوتی ہے, لیکن وہ بڑی بیسک سے لوگو ڈیزائن یہ وہ لو ویلیو آؤٹ پٹ کا کام ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو ہم ای کامرس, ڈیٹا سائنس, انٹرنیٹ سیکیورٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, روبوٹکس, یہ ٹیکنالوجی ان کو سکھائیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنا ای کامرس کی بزنس ہے, اور اس کا پورا بیک آفس اسلام آباد میں چل رہا ہے. 140 بچے وہاں, اور لڑکیاں بھی. 25% ہماری ورک فورس لڑکیاں ہیں. ہماری ایک پالیسی ہے 25% of our workforce will be ladies. تو میں نے خود پروو کر لیا کہ ہو سکتا ہے. وہاں بیٹھ کر کے نا وہ سارے بچے ہمارا UK کا کام کر رہے ہیں. سو میرا کچھ نہیں ہے. جو نوجوان کا طبقہ ان کو ٹرین کر کے نا, اگر اسلام آباد, لاہور, کراچی میں بیٹھ کر کے کام ہو رہا ہے تو وائی ناٹ آزاد جموں کشمیر. اس کے لیے میرپور یونیورسٹی کے ساتھ کچھ 2000 کنال کی جگہ ہے. اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک STZ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی جگہ قائم ہو جائے, تاکہ ہم باہر کی کمپنیز کو انسینٹیوز دیں تاکہ وہ آئیں, وہاں اسٹیبلش کریں, ان کو جو نارمل ایشوز آتے ہیں وہ ساری ختم کریں. تو آئی تھنک 1 سال ہو گیا ہے. سلو اسٹارٹ تھا میرا اپنا, کیونکہ پہلی بار گیا ہوں, تھوڑا سا سیکھنے میں ٹائم ہے, ایڈجسٹمنٹ لگتی ہے, اور وہاں کے سسٹم کو بھی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی جو آگے مجھے نظر آ رہا ہے, بڑی جلدی کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جو کام میں نے کیا ہے بیہائنڈ دا سینس وہ سامنے آئیں گے. اور اس میں سب سے پہلا ہے کہ ایک ہمارا نیا پورٹل اور ایپ that will be connected to the Prime Minister of آزاد جموں کشمیر تنویر الیاس صاحب کا. ان کا اپنا ایپ ہم نے بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارے سارے سٹیزن کوئی بھی ایشو ہے نا ان کو ڈائریکٹ ہائی لائٹ کریں, اور وہ سارا ڈیجیٹل ہے, وہ سارے ڈاکومنٹس آپ وہاں اٹیچ کریں گے. تو یہ ایک تھوڑا پہلا اسٹیپ ہے. پھر ہم نے ہمارا جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ مظفر آباد میں ہم اس کو پورا ڈیجیٹل کر رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی نیلم ویلی میں بیٹھا ہوا ہے اس بیچارے کو مظفر آباد نہ آنا پڑے, وہیں بیٹھ کر کے فارم جمع کرے گا, اور وہ ڈیجیٹلی جا کر الیکٹرانک سگنیچر بھی ہوگا, تاکہ آج وہ جمع کرے دوسرے دن اس کو واپس سرٹیفکیٹ مل جائے. ابھی کیا ہوتا ہے بیچاروں کو 3-4 ہفتے لگتے ہیں, 5-6 چکر لگانے پڑتے ہیں, اینڈ سڈنلی خرچہ اس کا آتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری سٹیزن کے لیے آج کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی بات سن کے اچھا لگا مجھے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز کی نمائندگی کرتے ہیں, اور جو اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مشکل اب آگے آنے والی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کو پتہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کا, کچھ انہوں نے بنوایا نہیں ہے. کل یہ اپنے آپ کو کشمیری ثابت نہیں کر سکیں گے اور اپنی جداد سے فارغ ہو جائیں گے. ایک دوسرے نمبر پہ اگر یہاں پر جس طرح کشمیری کھانا آ گیا ہے, یہاں پر اگر آپ ان کو کارڈ سسٹم, وہاں بھی جو اتنا لمبا پیپر دیتے ہیں اس کی بجائے اس کو سمارٹ کارڈ کی طرف لے کے آئیں,
تاکہ لوگ اسمارٹ کارڈ جیب میں بھی رکھ سکیں اور استعمال کر سکیں, اس کو پتہ ہو کہ میرا یہ اسمارٹ کارڈ ہے. اور اگر اسمارٹ کارڈ جہاں پہ بھی ہوگا ان کے پاس, تو ہندوستان نے اگر یونین کیا ہے لداخ کو اور سری نگر کو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ووٹ بینک اپنا بڑھانے کے لیے وہاں آبادی کروا رہا ہے ہندوستان سے لا کر. یہاں پر 1 ملین کشمیری صرف یو کے میں 1 ملین کشمیری پاکستان کو ووٹ دینے کے آئل ہی نہیں رہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ, اور کشمیریوں کا اپنا نقصان ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ڈیسک, کوئی چیز یہاں کی کونسل کے اندر, اس کے لیے اگر آپ اپروچ کریں کسی سے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ بریف کر دوں کہ دیکھو نا, یہ آپ نے بالکل صحیح ظاہر کیا ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ہماری مہاجر کشمیریز کو دیکھیں جو پاکستان میں ہیں, تو ہم ان سے کام شروع کر رہے ہیں کہ ان کی پورا ڈیٹا بیس اور ان کو ہم کارڈز ایشو کریں گے. تو یہ بات پوری ہوئی ہے, بیکاز جو ابھی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بیلنس شفٹ ہو رہا ہے. تو ہمیں بڑی ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے کشمیری ود ان پاکستان ہے ان پہ کوئی ریکارڈ پراپر نہیں ہے. تو ایک تو وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ سے اور ان اداروں سے بات کی ہے کہ یہ جب اسٹیٹ سبجیکٹ ہم بناتے ہیں, ہم کافی مختلف چیزیں مانگتے ہیں. کہ میں نے خود اپنا بنایا نا کہ یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میرے والد کشمیری ہیں تو میں بھی ہوں. دیٹس اٹ. آپ نے ہمیں اتنی عزت دی اور عزت سے نوازا, اور اپنی کمیونٹی خاص طور پہ جو یہاں پہ جنستے ہیں اور ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ تک لے کے آپ سے ملوایا. بیسیکلی آپ نے جو بات کی کہ آپ لوگ یا جو بھی یہاں اس ملک میں رہتے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے کشمیر سے ہے, وہ بیسیکلی اس ملک اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہاں رہے, یہاں کی نیشنلٹی, آپ نے اونرشپ لی. آپ نے صرف اپنی کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی کی اونرشپ نہیں لی, لیکن آپ نے اس ملک کی, اس زمین کی اونرشپ لی ہے, اور اسی اونرشپ کے نتیجے میں آپ کو یہ سند ملی ہے. تو یہ آپ کا مطلب بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ مطلب آپ کو اس کرسی پہ لے کے آئے. یقیناً آپ میں اتنی صلاحیت اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے جبھی لوگوں نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, کیونکہ ہم برا کریں گے تو ہمارے ملک کی برائی ہوگی, ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ملک کی اچھائی. جس طرح آپ دوست نے فرمایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو اسکینڈلس ہوئے تو اس ملک کی بدنامی کے باعث بنے, اور اسی جگہ پھر آپ یہاں آئے اور آپ نے آگے یہ کرسی سنبھالی, تو آپ نے اپنے ملک کی, اپنی کمیونٹی کی ایک عزت میں اضافہ کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جیسے میں تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں, صحافتی کمیونٹی سے اور قلم کے مزدوروں سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے لیے ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کے لیے بات کرتے ہیں کہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں ویسے بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ورکرز ہیں اس کے میڈیا میں کام کرتے ہیں, میڈیا کے خود کے اوپر بہت بڑے کرائسس چل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں اور ان کے رائٹس کم سے کم جو ہے وہ دلانے میں کامیاب ہو جائے. قیمتی ٹائم ہے جو آپ لوگ یہاں پر آئے, اپنا وقت نکال کر اور ہمیں موقع دیا اپنے آپ سے بات چیت کرنے کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے جیسے وہاں پر جو کام آپ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, اس کے لیے واقعی ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کا جو بھی آپ کے مقاصد ہیں. اور اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم لوڈ میں جو رادرم کے ہیں, میرے آزاد کشمیر کے ہیں, اور ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارے ملک کے بندے یہاں آ کر کے اس حکومت میں نمائندگی کر رہے ہیں. اینڈ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ ہم مل کر پازیٹیو رول ادا کریں گے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لارڈ میئر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بہت عزت دی اور ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا, شیلڈیں ہمیں دی, اور بہت میں آنرڈ فیل کرتا ہوں. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ مثبت بات جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ پاکستان کا فیس ہے,
کہ انہوں نے اپنی محنت سے، ان کے آبا و اجداد جس حالت میں آئے اور انہوں نے اپنی محنت کر کے اور آج جس مقام پہ پہنچے ہیں اور آج لارڈ میئر کی ماشاءاللہ پوسٹ پہ ہیں، تو یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے فخر کی بات ہے. اور میں یہی میسیج دوں گا ہماری کمیونٹی کی کہ اس طرح کے کام کریں، اس طرح کے کام کریں جس طرح جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے باعث فخر ہو. میری طرف دیکھنا آپ نے جی. اچھا، میرے لیے باعث فخر ہے کہ یہاں آج پی ایف یو جو ہے کہ جو عہدیدار ہیں یہاں پاکستان سے تشریف لائے ہیں. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور ہمیں مل بیٹھنے کا، خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات سے ملنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، سو ہم ان سے سیکھ سکیں. تو یہاں پر بھی ٹاؤن ہال میں انہیں ویلکم کر کے ہمارے دروازے ایسی شخصیات کے لیے جو پاکستان یا آزاد کشمیر سے آتے ہیں، میرے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمیونٹی کا اتنا ٹیلنٹ ہے، نوجوان جو نسل یہاں پہ ابھی جو ابھر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی ابھی انہوں نے جو تعلیم کا جو رجحان تھا ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، اس سے نکل کے آگے پروفیشنل دنیا زندگی میں وہ نکل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین کے لیے میرا، ہماری کمیونٹی کے لیے میسیج یہ ہوگا کہ ان بچوں کو سیاست میں بھی کوشش کریں لانے کی، جو اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کی، جس علاقے میں، جس فیملی میں آپ رہتے ہیں، تو وہاں آپ کنٹریبیوٹ کریں.